السلام علیکم۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ پریشانیاں اور مسئلے ہماری رات کی نیند اڑا دیتے ہیں، تو آج ہم ایک ایسے روحانی عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو صاحب نے بتایا ہے، خاص طور پر اسی طرح کی مشکلوں سے نمٹنے کے لیے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ بہت ہی عام تجربہ ہے۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ، ٹینشن، فکریں، اور پھر جب رات کو سونے لگو تو یہ سب کچھ ذہن پر سوار ہو جاتا ہے۔ ایسے میں پرسکون نیند تو جیسے ایک خواب ہی لگتی ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کی روز کی کہانی ہے۔ تو مسئلہ یہی ہے، بے سکون راتیں۔ جب زندگی کے مسئلے ہمارے دماغ پر اس طرح چھا جاتے ہیں کہ آرام کرنا، سونا سب مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب ایسا ہوتا ہے تو انسان پھر اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو ڈھونڈتا ہی ہے۔ تو یہاں جو حل بتایا گیا ہے نا، وہ ایک روحانی عمل ہے جسے ہم وظیفہ بھی کہتے ہیں۔ مطلب ایک خاص دعا یا ذکر جو کسی خاص مقصد کے لیے کیا جائے، اور یہ عمل بتایا ہے ثانی صاحب نے۔ اس کا مقصد ذہنی سکون دینا اور جو مسئلے ہیں ان کا حل نکالنا۔ اچھا، تو اس روحانی عمل کا مرکز کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی خوبصورت نام، یا شکورو، جس کا مطلب ہے اے قدردان۔ بس اسی نام کا ورد کرنا اس پورے عمل کی بنیاد ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے پڑھنا کتنی بار ہے؟ دیکھیں، ہدایت بالکل صاف ہے۔ اس اسم مبارک کا ورد ٹھیک 526 مرتبہ کرنا ہے۔ روحانی اعمال میں اکثر تعداد کی خاص اہمیت ہوتی ہے، تو یہاں بھی یہ نمبر اس عمل کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے کا سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ کیا ہے تاکہ اسے ٹھیک سے پوری توجہ کے ساتھ کیا جا سکے۔ اچھا، تو طریقہ بہت سیدھا ہے۔ سب سے پہلے یہ عمل کرنا ہے نماز عشاء کے بعد، پھر اپنے سامنے پانی کا ایک گلاس رکھ لیں۔ اس کے بعد عمل کی شروع میں بھی اور آخر میں بھی 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور ان دونوں درود کے بیچ میں 526 مرتبہ یا شکورو پڑھنا ہے۔ جب یہ ہو جائے تو اس عمل کا ثواب بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرنا ہے، اور بالکل آخر میں اسی پانی پر دم کر کے اسے پی لینا ہے۔ تو یہ سب کرنے کے بعد سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ بھئی اس سے ہوگا کیا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اثر اگلی صبح ہی نظر آ سکتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس پورے روحانی سفر کا ایک خلاصہ ہے۔ ایک طرف ہے رات کی پریشانی اور بے سکونی، اور دوسری طرف ہے صبح کا سکون اور امید۔ اور وعدہ بھی یہی ہے کہ اس عمل کے ذریعے رات کی یہ جو بے چینی ہے نا، یہ صبح کے اطمینان اور مسئلے کے حل میں بدل جائے گی۔ اور اس وعدے کو صاحب کے اپنے الفاظ میں سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، صبح جب آپ کی آنکھ کھلے گی، اللہ کے اس پاک ذکر سے، اسم سے، اس کی برکت سے آپ کی زندگی کا جو مسئلہ، جو آپ کو بہت بڑا مسئلہ لگ رہا ہے، وہ اللہ کے الحمدللہ حل ہو جائے گا یا ہونے کی طرف گامزن ہوگا۔ اور آخر میں ایک سب سے اہم بات، جب عمل مکمل ہو جائے تو بس ساری فکریں چھوڑ کر آرام سے سو جائیں، بے فکر ہو کر۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اور اب بس اس کے نتیجے پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑے جاتے ہیں کہ روحانیت اور ذہنی سکون کا آخر آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے، اور کیسے یقین اور عقیدہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی ایک مضبوط سہارا بن جاتے ہیں۔ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔